اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا حضور مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تقریب سعید جمعۃ المبارک اور زیر اہتمام دعوت صراط مستقیم انٹرنیشنل، خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمت الحق جاری فرمائے۔ آج کے اس پرنور ماحول کے اندر جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے اسلامی طرز زندگی۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی ہی بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بڑی کامل ہے، بندے کی صفت بڑی ناقص ہے۔ اللہ کی ذات کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے اور اللہ کی صفات کو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں، کتنی ہیں، کس طرح کی ہیں۔ ہم اللہ کی صفات بھی سمجھ سکتے نہیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو جو ہمارے جسم کے اندر رکھ دیا ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم اپنے علم میں ناقص ہیں، خالق کائنات اپنی صفات میں مکمل ہے، اکمل ہے۔ ہمارا سننا اور ہے، اللہ کا سننا اور ہے۔ ہمارا کرنا کچھ اور ہے، اللہ کا کرنا کچھ اور ہے۔ ہم بائیں طرف دیکھیں تو دائیں طرف ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہم بائیں طرف دیکھیں تو ہمیں دائیں طرف نظر نہیں آتا، ہم آگے دیکھیں تو آگے دیکھتے ہیں تو پیچھے نظر نہیں آتا، ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمیں آگے بھی نظر نہیں آتا۔ ہمارا دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں دن کی روشنی میں وہ کچھ نظر نہیں آتا، ہمیں دن کی روشنی میں بھی وہ سب کچھ نظر نہیں آتا جو خالق کائنات رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا رات کا دیکھنا کچھ اور ہے، اللہ کا دیکھنا کچھ اور ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ خالق کائنات رات کا پہر ہو، کالی رات ہو، کالی رات پر، کالی رات میں کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر ایک کالی چیونٹی جو ہے وہ چل رہی ہو، وہ چلنے سے جو لکیر لگتی ہے اس لکیر کو بھی خالق کائنات دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اپنی صفات میں اتنا کامل ہے اور ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا سننا بھی ناقص ہے، ہمارا دیکھنا بھی ناقص ہے، ہمارا بولنا بھی ناقص ہے۔ اللہ کی صفات جو ہیں بے شمار صفات ہیں، اس کی ایک صفت کا بھی کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں۔ اللہ کی ایک صفت کے سامنے کسی کا مکمل ہونا بھی کوئی معنی رکھتا نہیں ہے۔ وہ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے لوگ ایک مقام پر، ایک میدان پر اکٹھے ہو جائیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ اپنی اپنی فریادیں اللہ کے سامنے بیان کرنی شروع کر دیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ بات کو سن سکتا ہے۔ لیکن ہمارا سننا دیکھیے، ہمارے سامنے ایک موبائل فون پر یہاں پہ کال آ جائے، ایک فون پر بات کر رہے ہو تو سامنے والے بندے کو کہتے ہیں ذرا چپ کر جا کیونکہ میری سننے میں جو دشواری پیش آ رہی ہے۔ ہمارا سننا تو یہ ہے، لیکن ساری کائنات کا مالک ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی اس کی ذات میں نہ اس کی کوئی صفات میں۔ اللہ یکتا ہے، اس کی یکتائی بہت بڑی ہے، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ خالق کائنات اتنا کامل ہے کہ انسان سارے مل کے اللہ کی بارگاہ میں مانگیں، اللہ سب کی سن بھی لیتا ہے اور سب
سب کو عطا بھی فرما دیتا ہے۔ اس کے خزانے اتنے بڑے ہیں اس خالق کائنات کے کہ اگر وہ ساری مخلوق کو عطا کر دے، میں تو کہتا ہوں انسان تو کیا، حیوان، چرند، پرند، حشرات، کیڑے مکوڑے، ہر طرح کی اس کی مخلوق اس سے مانگے، وہ اپنے خزانوں میں سے سب کو منہ مانگی مرادیں دے، لیکن اللہ کے خزانوں میں تو اتنی بھی کمی نہیں آتی، جتنی سوئی ایک سمندر میں یا پانی میں ڈبو کر باہر نکالتے ہیں تو ایک قطرہ نکلنے سے سمندر میں کمی نہیں آتی، اسی طرح خالق کائنات کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں اکمل ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں مکمل ہے، اللہ تو خود ہی حامد، خود ہی محمود ہے۔ اللہ جو اپنی تعریف کر سکتا ہے کوئی تعریف نہیں کر سکتا۔ اگر ساری دنیا کے درخت عقل میں بن جائیں، سارا سمندر جو ہے وہ پانی جو وہ سیاہی بن جائے، اگر اس کلموں سے اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنی شروع کر دے، یہ سمندر جو سیاہی بنے ہیں ان کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، یہ کلمیں ٹوٹ سکتی ہیں، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت کے متعلق تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب خود ہی دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اپنی تعریف صرف تو ہی کر سکتا ہے، جس طرح کی تیری شان ہے اس طرح کی تعریف جو ہے وہ مالک تو ہی کر سکتا ہے، بندہ کر سکتا ہی نہیں۔ اللہ کی شان جو ہے ہم سے ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس خالق کائنات نے اپنی صفات کے مالک، اپنی ذات کا مالک، اپنی ذات میں بھی شان والا، اپنی صفات میں بھی شان والا اس مالک کائنات نے ہمیں اپنی مرضی سے دین اسلام دیا، اپنی مرضی سے ہمیں اسلامی زندگی پر بسر کرنے کے لیے کچھ نمونہ دیا، کوئی راستہ دیا، کوئی منزل دی، کوئی رستہ دیا، کہ کوئی پٹری دی کہ اس پٹری پہ چلنا ہے، تمہاری منزل یہ ہے، تمہارا مقام یہ ہے، تم نے یہاں پر پہنچنا ہے۔ تو خالق کائنات سے پوچھتے ہیں یا اللہ ہماری منزل کیا ہے، تو جواب یہی ملے گا، تمہاری منزل اللہ اور اس کا رسول ہے۔ یا اللہ کس طرح تیرے اس منزل پر پہنچیں گے، تو جواب یہی ملے گا، تم اس دین اسلام میں داخل ہو کر اسلامی زندگی کو اپنا لو گے، تجھے خالق کائنات بھی مل جائے گا، خالق کائنات کا محبوب بھی مل جائے گا۔ آج چونکہ ہمارا عنوان ہے اسلامی طرز زندگی، اسلامی طرز زندگی، اسلام کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ بڑا ضروری ہے، کلمہ پڑھ لیا لیکن کلمے کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کو سامنے رکھنا چاہیے، اور جو کسی ولی نے، عالم دین نے، محقق نے، مفسر نے، اللہ کے برگزیدہ بندوں نے مصطفیٰ کی زندگی کو اپنایا ہے نا، ہمیں ان کی زندگی کو بھی فالو کرنا چاہیے، ان کی باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے زندگی کس طرح گزاری۔ پہلی بات تو یہ ہے، مسلمان ہوتا کون ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنا سر تسلیم خم کر دیتا، ایسے یعنی انگلش میں جسے کہتے ہیں سرینڈر، اپنے آپ نو اگلے دے حوالے کر دینا، مسلمان انہوں کے اندر۔ مسلمان کی بے شمار تعریفیں ہیں، لیکن مسلمان وہ ہے صحیح معنی میں جو وہ اللہ کے سامنے سارے تسلیم میں خم کر دیتا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس بندے کی پھر اپنی مرضی نہیں رہتی، اس بندے کی مرضی نہیں ہوتی، اس کے ہر کام میں خالق کائنات کی ہی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضور حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا، میں پہلے استخارہ کرتا تھا،
اللہ سے پوچھتا تھا پھر میں عمل کرتا تھا، تو وہ کہتے ہیں پھر جب میں عمل کرتا تھا پھر اپنی مرضی سے عمل نہیں کرتا تھا، یہ تو خالق کائنات کی مرضی سے کرتا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اس کی مثال ذرا سنی، اسلامی زندگی کی طرف چلتے ہیں۔ جسم انسانی میں روح کی اہمیت کیا ہے، ذرا یہ سمجھیے، انسانی جسم میں روح کی اہمیت کیا ہے۔ جب روح کی اہمیت کا پتہ چلے گا پھر مسلمانی کا بھی پتہ چلے گا۔ مسلمانی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف اعضاء سے بنایا ہے، مثلا کان، زبان، آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں، دل، ہر چیز یہ سارے مختلف اعضاء ہیں۔ یہ سارے اعضاء مل کر ایک انسان بنتا ہے۔ کیوں جی؟ ایک انسان بنتا ہے۔ اگر یہ آنکھ نے کبھی سوچا کہ میرے پاؤں میں درد ہو رہی ہے، بھائی مینوں کی پرواہ، درد پیر چ ہوندی پئی، اکھاں نوں کی مسئلہ ہے؟ کبھی آنکھ نے نہیں کہا۔ درد پاؤں میں ہوتی ہے نا تو آنسو آنکھ میں آ جاتا ہے۔ میرے سر میں درد ہو رہی ہے، کبھی آنکھ نے نہیں کہا درد تو سر میں ہے، کون سی آنکھ میں ہے، لیکن آنسو جو ہے وہ آنکھ میں آ رہا ہے۔ انسان سمجھے، خالق کائنات نے یہ چیزیں سمجھنے کے لیے انسان کو ہی بنا دیا ہے۔ انسان تو خود کو ہی پہچان لے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا انسان آپ کس طرح خدا کو پہچان سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے انسان خود کو پہچان لے تو خالق کائنات کو بھی پہچان جائے گا۔ بھائی یہ تک کرتے سی اپنے آپ کو پہچان نہیں سکے کہ اسی کی ہیں۔ اگر خود کو پہچان گے تو خالق کائنات کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ بخار جسم کو ہوتا ہے تو آنکھ سے آنسو۔ اچھا، کوئی بندہ کوئی ڈنڈا مارتا ہے بندے کو، سر پہ لگنا ہوتا ہے لیکن آگے بازو آ جاتا ہے، بازو کہتا ہے کہ نہ جی ماری نہ انہوں جی، اگر بازو کہے پیا مارے سیر نہیں بجنا کہڑا منو بجنا، کدی بازو نے کیا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جسم دے اعضاء دا تعلق اپنے نال، یعنی کہ یہ سارے جسم دا اعضاء دا آپس تعلق بنا دیتا ہے۔ کدی وجہ تو؟ روح دی وجہ تو۔ کدی وجہ تو؟ روح دی وجہ تو۔ اگر جسم چ روح نکل جائے، بازو کٹ کے لے جاؤ، اکھ چوں پانی نہیں نکلتا۔ اگر روح نکل جائے، ڈنڈا مارو گے تو ہاتھ نے کدی بھی اگے نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ جسم اگر اکٹھا ہے، یہ اعضاء اکٹھے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں تو روح کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اس کائنات کے اندر اگر صحیح چلنا ہے تو کامیابی حاصل کرنی ہے تو یہ اسلام کی وجہ سے ہوگا۔ جب انسان اسلام پر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کی محبت عطا فرمائے گا۔ جب محبت آپس میں ہوگی تو پھر معاشرہ بھی درست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اسلامی زندگی پہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ تم اللہ تک پہنچ سکے تو اس کا لیے ضروری ہے کہ تم نیک عمل کرو۔ کیا کرو؟ نیک عمل کرو۔ تو اسلام سارا نیک ہی سکھاتا ہے، اسلام ہمیں نیکی کی طرف لے کے آتا ہے۔ اچھا، ایک گھر کے اندر کتنے افراد ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن
جس طرح ایک کنبہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی ضد تو علیحدہ ہے لیکن وہ اکٹھے ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، اسی طرح حکم یہ ہے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ محلہ ہو، چاہے وہ گاؤں ہو، چاہے وہ قصبہ ہو، چاہے وہ شہر ہو، چاہے وہ ملک ہو، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہو اس کا احساس کرو گے تو یہی اسلامی زندگی ہوگی۔ کتے ایسا نہ ہوئے راتی تیل ودیا ہوئے تو ایک بھی شے مہنگی نہ خریدی ہوئے تو سویرے اٹھ کے تو انیاں چیزاں مہنگیاں کر کے مسلمانہ دے چھوٹے لات بھائی جیڑی چیز مہنگی ہے سی تو وہ مہنگی ویچ پر وہ دے وچ معاوضہ تو مسلمان اسلام ہمیں یہ نہیں سکھا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ اسلام ہمیں جوڑنے کے لیے آیا ہے، اسلام ہمیں جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے اسلام نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تیرے سامنے کفار لڑنے کے لیے آ جائیں تب تو لڑ، ورنہ تو ان کے ساتھ بھی اس طرح پیش آ کہ تیرا اخلاق دیکھ کر وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائے۔ میرے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دو صحابہ انڈونیشیا میں آئے کاروبار کرنے کے لیے، آ کر انہوں نے تبلیغ نہیں کی، آ کر انہوں نے صرف کیا کیا ہے، کاروبار شروع کر دیا۔ ان کا طریقہ زندگی دیکھ کر غیر مسلم جو تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب شاگرد تھے کن کے؟ مصطفیٰ کے۔ شاگرد کس کے تھے؟ مصطفیٰ کے۔ شاگرد کس کے تھے؟ اب مصطفیٰ جان رحمت کے شاگردوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر بیان فرمائی ہے کہ کافروں کے معاملے میں بڑے ڈاڈے نے لیکن آپس کے معاملے جو بڑے نرم جے، یعنی آپس جو بڑی محبت نہ رہندے جے تے کافروں دے معاملے جو بڑے ڈاڈے جے۔ نبی علیہ السلام دے شاگرداں دی صحابہ کرام دی صفت نو اللہ نے اپنے کلام دا حصہ بنایا۔ ساڈے واسطے سبق ہے کہ نہیں بھائی جی؟ ہے کہ نہیں؟ اج سکا بھرا سکے بھرا نو کچھ نہیں سمجھدا تے دعویٰ کردا جے میں اسلام تے بھی چلنا پیا میں تے عاشق رسول بھی ہاں۔ بالکل قطن کسے ولی نے، کسے مولوی نے، کسے عالم نے، کسے فقیر نے، کسے درویش نے، کسے ملنگ نے یہ گل نہیں کہی کہ تو اللہ دے رسول دیاں حداں توڑ جو ہوئے گی ویکھی جائے پے گی میں کچھ کر لوں گا، کسے بھی نہیں کیا۔ انہاں سب نے ہی کیا مل کے رہو ہے، او مل کے رہو ہے، مل کے رہو، گھر جاندے ہو تو مل کے رہو، محلے چ رہندے تو اتنے بھی مل کے رہو۔ یہاں تو ماحول ہی کچھ اور ہو گیا، ہم نے تو اپنے نبی کے دین کو سمجھے ہی نہ، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ معزز تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا تو آج یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ اسی تو بھائی جی عید تے گوشت دا جو حال کرنے ہیں ادوں نہیں سانوں کوئی غریب یاد ہوندا، کوئی ماڑا یاد نہیں ہوندا۔ اسی جناب ادوں بھی منہ ملازے رکھ دے جے، اسی ادوں بھی اگر ویڑا کیتا ہے تو ونڈ چھڈ دے جے تے بکرا کیتا ہے تو اسی فریج رکھ لیندے جے۔ اہی مسلمان جے، ساڈے منہاں تو ویکھو تو پتہ چلدا ہی بڑے ہی مومن آ، لیکن دل پھول کے ساڈے ویکھو تے اہی بالکل خالی جے، بالکل خالی۔ وہ بھائی یہ نام مسلمانی نہیں، یہ نام نہ فقیری ہے تے نہ درویشی ہے۔ میرے مصطفیٰ پسند یہ کرتے ہیں کہ میرا ایک امتی میرے دوسرے امتی نو دھوکھا نہ دے۔ اسلامی زندگی ہے جی، ہن میں گل کرنا گا ناراض نہ ہویا جے، میں گل سمجھانی چاہنا وا۔ میرے نبی علیہ السلام ایڈے نرم دل، اینے نرم دل جہاں حساب ہی کوئی نہیں، لیکن حضور دی سختی ویکھیا جی ذرا،
امت دا نال پیار بھی ویکھیا جے۔ حضور علیہ السلام دی حدیث مشہور سنی جے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جن نے ملاوٹ کیتی وہ میرے وچوں ہوں صرف اینی گل نہ سمجھ دے، اگلی گل بھی سمجھ لیا جے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنے نالوں سانوں جدا کیوں کر رہے؟ جنہ لوگوں نے تہاڈی بیٹی نو شہید کیتا، جنہ لوگوں نے تہاڈے چچا دے کلیجہ کڈ کے چبایا تساں انہاں نے بھی معاف کر دیتا۔ یا رسول اللہ جڑے منافق ہیں تساں انہاں نے بھی معاف کر دیتا۔ تے آخر وہ کیڑا بندہ ہے ایڈی کیڑی غلطی کر بیٹھا حضور جنہوں تسی فرما رہے ہو کہ میرا ہی نہیں، لیکن جنہ کلیجہ چھپایا حضرت امیر حمزہ دا انہوں نے تساں اپنا بنا لیا، لیکن جنہیں ملاوٹ کی انہوں اپنا کیوں نہیں بنا رہے؟ تو جواب یہ ملے گا، وہ میرے غلاموں سنو، وہ تکلیف دیتی سی تو منوں دیتی سی، میں اپنی تو برداشت کر لگیا، لیکن جنہیں ملاوٹ کی ہے نا انہیں منوں نہیں تکلیف دیتی، انہیں میرے امتی نو تکلیف دیتی ہے، انہیں دھوکھا کیتا ہے میرے امتی نال، پیسے پورے لے سے لیکن مال 2 نمبر دیتا سو، تو میں کدی بھی نہیں پسند کرتا میرے دوسرے امتی نو کوئی تکلیف دے۔ ہن ایڈے نرم دل ہون حضور ساڈے انے خیال رکھن تے حضور فرماندے نے تو قبر چ جانا تو گھبرا ہی نہ، میں آ جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام فرماندے نے کہ قبر چ میں آ جاؤں گا، حشر دے میدان وچ بھی حضور فرماندے نے میں اتھے ہوواں گا۔ امتی دے کلیجے نو ٹھنڈ پی جاندی ہے۔ حضور فرماندے نے کہ میں قیامت والے دن پل سراج جدوں پار کرنا میں کول ہی ہوواں گا۔ آئے ہائے، حضور فرماندے نے میں سر نہیں چکنا، میں ساری امت نو بخشوانا ہے تو پھر ہی میں سر چکنا۔ ساڈا اینا فکر رکھن، لیکن حضور سانوں اصول دسنا چاہ رہے ہیں کہ میرا قانون جے، میرا اصول جے، میں اللہ کو جو کچھ لے گئے نا تانوں دینا پیا وا، یہ ہیر پھیر نہ کریا جے۔ یا رسول اللہ کی مطلب؟ حضور فرماندے نے کہ تواڈے عمل تو پتہ چلنا چاہیے کہ اے مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، تواڈی بولی تو نہ پتہ چلے، تواڈے کردار تو پتہ چلے کہ تم مسلمان ہو، تانوں ویکھ کے لوکی اسلام چ داخل ہون، تانوں ویکھ کے غیر مسلم جڑے نے وہ مسلمان ہو جان۔ یا رسول اللہ اے جملہ بڑا سخت بولیا جے، تو حضور فرماندے نے سخت کیوں نہ بولا، تانوں سیدھے پاسے پانا وا۔ اسلام صحیح ہے وے کہ دوسرے مسلمان نو دھوکھا بھی نہ دو۔ اسلام صحیح ہے وے اگر بندہ میں ہی ہواں، داڑھی میں رکھی ماشاءاللہ، ہاتھ تے تسبیح پھڑ لئیے، سر تے ٹوپی پا لئیے، نیت کھوٹی، ہاتھ تے ٹوپی، سر تے ٹوپی، نیت کھوٹی، اے بلے شاہ نے فرمایا نا، تے پھڑ لواں تے لوگوں میں دا لاواں، میں مسلمانی والا کام کیتا؟ حضور دے صحابہ تے دیکھو نا انڈونیشیا چ آ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا، کوئی تبلیغ نہیں کی، کاروبار کرتے ہیں صحیح سودا، سچا سودا، ایسا نہیں کہ وہ ریڑھی لگی ہوئی ہے، آگے آم اچھے لگے ہیں پیچھے چھوٹے چھوٹے، ریٹ اچھا بتایا، کیا کیا؟ جب تولا پھر اس کے اندر خرابی پیدا کی، شاپر ماڑے ماڑے پا دیتے، ایک دو تگڑا پا دیتا آم کو، دھوکھا نہیں تے ہور کی ہے؟ اور دھوکھا تو انہوں نہیں دے رہا، دھوکھا تو اپنی زندگی چ دے رہا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ دھوکھا دینا چاہتے ہیں، فریب کرتے ہیں۔ منافقاں نوں گل کیتی، بڑے ڈاڈے کام نے بھائی، اپنے کام سیدھے کر لئیے، اپنا پیپر صحیح کر لئیے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل دے نال وہ تے ہے ہی غفور الرحیم، پھر نمبر اگر تھوڑے بھی لگتے ہون گے تو اللہ تعالیٰ وہ تے نمبر لا دے گا۔ تے جے اگر لو جی ہوں اے بھی گل سنیا جے، میں سمجھانا چاہنا، کسی کلاس دا پیپر ہوئے مثلاً تے پیپر وے اسلامیات، مطالعہ پاکستان، اچھا بیالوجی، فزکس، کیمسٹری، کسی ہی کتاب دا پیپر ہوئے تے بندے نو پیپر دیتا جاوے،
ਉਹ ਪੇਪਰ ਜੇ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਹੈ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੇਪਰ ਸਾਰਾ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦੋਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਗੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਇੰਜ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸੌਦਾ ਵੇਚਿਆ, बेच कर दुकान बंद की, नमाज़ पढ़ने के लिए आ गए। नमाज़ पढ़ के जब वापस गए तो रश लगा हुआ है। इंडोनेशिया वाले कहने लगे, वो अल्लाह के बंदो तुम किधर गए थे? वो कहने लगे हम अपने रब की इबादत करने के लिए गए थे। आपके रब ने क्या दिया? आपके रब ने क्या दिया? वो कहने लगे हमारे रब ने अल्लाह का कुरान दिया, अपना कलाम दिया, और ये कलाम मुस्तफ़ा पर उतरा, वो हमारे नबी हैं। वो क्या सिखाते हैं? वो कहने लगे हमें ये सिखाते हैं कि किसी को सौदा देना है तो 2 नंबरी तरीके से नहीं देना। तो फिर वो कहने लगे इंडोनेशिया वाले, जिनका नबी इतना सच्चा है उनका रब कितना सच्चा होगा। ये देखिए, किरदार देखकर इस्लामी ज़िंदगी सामने थी, उस इस्लामी ज़िंदगी को देखकर वो इस्लाम में दाखिल हो गए। और भाई मूँहों बड़ियां ही गल्लां करने हैं, अपने आप ਨੂੰ बड़ा ਵੱਡਾ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਜੇ ਟੀਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਮਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। इस्लाम सिर्फ गल्लां दा नाम नहीं, इस्लाम है तो अमल का नाम है। अमल क्या है? जिस तरह मेरे मुस्तफ़ा ने तरीका अपनाया इस तरह अपनाते जाओगे, इस्लाम वाली ज़िंदगी होगी। जब इस्लाम वाली ज़िंदगी होगी तो नेक अमल वाली होगी। जब नेक अमल वाली होगी तुम्हारी मोहब्बत भी अल्लाह सीनों में दाखिल फरमा देगा और अपना कुर्ब भी अता फरमा देगा। इस्लाम जोड़ने के लिए आया। जिस तरह वो कागज़ काटा जाए उसको गिलू से जोड़ते हैं, गम से जोड़ते हैं, मूसली से जोड़ते हैं। अगर कागज़ को कील से जोड़ा जा सकता है? लकड़ी टूट गई है तो उसको कीलों से जोड़ते हैं। इसी तरह जब रिश्ते टूट जाएं तो इस्लाम से जोड़ते हैं, इस्लाम से जोड़ते हैं। इस्लाम पढ़ें। कभी किसी के पास जाकर कहा कि हमें इस्लाम सिखाओ, हम इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, हमें इस्लाम सिखाओ। तलब ही नहीं है। जब तक तलब ना होगी कुछ नहीं मिलेगा। तलब होगी तो यमन से भी आएंगे तो वहाँ से भी कुछ मिल जाएगा। हज़रत बलाल कहाँ से आए? तलब थी, हजूर ने सब कुछ अता कर दिया। अबू जहल को तलब नहीं थी, पास था, कुछ भी ना मिला। तलब के बगैर कुछ नहीं है। घर बैठे कुछ नहीं मिलता। सहाबा का इसार देखिए, आपस में मोहब्बत देखिए। तारीख रकम है इस अमल से। हर मकतबा फ़िक्र का आलिम दीन, हर आलिम अपने अपने जो नमाजी हैं साथी उनके सामने ये हदीसें रखते हैं। कहा जाता है कि जंग यरमूक का वाक़या है। क्या इतनी मोहब्बत हम में है? ज़रा गौर करना दोस्तों। असी अपना झाती पाइए, क्या इन्होंने गल्लां उत्ते ही भी उतरने हैं कि नहीं? कि हाँ सिर्फ वेखना ही वो की करदा पिया, वो की करदा पिया। असी पता की चाहते हैं? नेक नज़र आइए। हम नेक दिखना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते। जो नेक होता है ना उसका मजाक उड़ाते हैं और शुरू से चल रहा, उसको सपोर्ट नहीं करते।
ہم سپورٹ بھی 2 نمبر کو کرتے ہیں. اور میری خواہش بھی ہے کہ انشاءاللہ ہے نا اصلاحی موضوعات ہی زیادہ سے زیادہ رکھے جائیں. اور ملے گا انشاءاللہ موقع تو زندگی رہی تو اگلے جمعے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. لیکن اس آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اسلامی طرز زندگی. اسلامی طرز زندگی کہاں سے لینی ہے؟ مصطفیٰ سے لینی ہے، صحابہ سے لینی ہے. اسلام کا مرکز تو وہی ہے نا. صحابہ کرام غزوہ یرموک کے اندر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ صحابہ کو پانی پلایا جائے. ایک صحابی کے پاس گیا، وہ پانی مانگ رہے تھے. اتنی گرمی کے اندر تلواریں لگی ہوں، جسم پر گھاؤ ہوں، نیزے لگے ہوں، خون بہہ رہا ہو، پھر پیاس کس شدت کی ہوگی؟ اتنی پیاس، اتنی تکلیف بھی ہو، جسم سے خون بھی نکل رہا ہو اور منہ پر پیاس ہو، درد بھی ہو، پھر اندازہ کرو وہ پیاس کس طرح کی ہوگی. اتنی شدت اور اتنی سخت پیاس ہوگی. تو جی یہی چاہے گا کہ کسی کو بھی قطرہ پانی نہ ملے، مجھے ملے. لیکن صحابہ نے طرز اسلامی زندگی جو ہمیں سکھایا وہ سکھایا کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ مصطفیٰ کے پاس بیٹھ کر سبق سیکھا، حضور علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی. اور ایسی تعلیم حاصل کی اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ پہ راضی ہو گئے، اللہ ان پر راضی ہو گیا. ایسا معیار صحابہ سے معیار بڑھ کے کوئی مل نہیں سکتا. ہم نے معیار بھی کچھ اور بنائے ہوئے ہیں. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب. اللہ بھائی منو تو تواڈے نال انج دیاں گلاں کر کے بڑا کچھ لبدا، منو تو بڑا کچھ لبدا کیونکہ میرے دل نو ٹھنڈ پئی ہے بھائی گلاں تے اللہ رسول دی نے. کیوں جی؟ اب بولو صحیح. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنی پیاس کی شدت. صحابی کہتے ہیں کہ میں گیا، پیالہ پانی کا لیا، جا کر ان کے منہ کے پاس کیا نا ابھی تو کونوں ایک اور آواز آ گئی پانی دی. العطش العطش، پانی مانگا. تو جنہوں میں پانی پیان گیا سا نا انہوں اپنی پیاس بھول گئی تو انہوں کسی ہور دی پیاس دا چیتا آ گیا. آئے ہائے ہائے. کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا دوسرے کو، انہوں نے کہا تو منو چھڑ دے بھائی، انہوں پانی پیا یار، انہوں پانی پیا. آدھے میں پھڑیا پیالہ پانی دا، دوڑ کے وہ دا حکم سی، میں گیا میں پانی پیا لگا. اینی دیر نو ایک ہور آواز آئی، انہیں بھی منو کہہ دیتا دوسرے نمبر والے نے، وہ یار منو چھڈ میرے مسلمان بھرا نو پانی پیا یار. آدھے جدو میں اتنے پہنچیا نا کول تو میرے جان تو پہلو پہلو انہوں دی روح نکل گئی. میں دوڑ کے واپس آیا دوسرے نمبر والے کول، وہ دی بھی روح نکل گئی. اتوں دوڑ کے پہلے نمبر والے کول آیا، وہ دی بھی روح نکل گئی. اپنے لیے نہیں مانگا کچھ بھی، کیا ہے تو دوسرے مسلمان کے لیے کیا. ہم اس طرح کرتے ہیں. ٹی وی لگا لو، اخبار پڑھ لو، پتہ چلے گا بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے. اکثر واقعہ سامنے آتے. بھرا نو بول آندا کیوں نہیں کوئی، اس لیے کہ بھائی انہیں منو کچھ دتا نہیں سی. اور بھائی سب کچھ لے بھی ہو جائے گا تو نقصان تیرا پھر بھی کوئی نہیں. کیوں؟ یہ لے جائے گا وہ تو دین والا ہے ہی، پر وہ تو یقین ہوئے تا ہے نا. کیوں جی؟ ہوں اے دیکھو پٹرول زیادہ ہو گیا نا مہنگا، بندے بڑے پریشان نے. میں تو اگے ہی گل کہنا وا، وہ بھائی پریشانی کادی جی، کادی پریشانی؟ کیا تہاڈا یقین رب تے کوئی نہیں؟ بولو تو صحیح. اپنے رب تے یقین صحیح رکھو بھائی. لو جی میں دعوے نالے گل کہنا، کوئی بندہ بھکھا مر نہیں سکتا جی اگر وہ کھان واسطے کچھ کرے تو. رولا کھان دا نہیں جے، اور رولا جمع کرن دا جے. رولا
جمع کرن دا یا کچھ بنان دا جائیداداں بنان دا ہے رولا، کھان دا تے رولا ہی کو نہیں، بھکھا کوئی رہے ہی نہ جی صرف کھان دا ہی رولا ہو۔ جنوں ویکھو اچھا مینوں گھاٹا پی گیا تو میں پھر تو کام چھڈ کیوں نہیں دیندا؟ آندا نہیں گھاٹے تو مراد یہ وے کہ جنہ میں فائدہ چاہنا نا اُنّا نہیں ہویا۔ میں پھر گل اتھے ہی آ گئی نا بھائی نہیں، اپنی اصلاح کرو۔ کی کرو؟ اپنی اصلاح۔ اللہ تعالیٰ مینوں بھی یہ عمل کرن دی توفیق بخشے۔ بڑا ضروری میرے واسطے بھی دعا کریا کرو، اللہ اپنے پیارے حبیب دے صدقے صراط مستقیم تے چلائے، اپنے نیک بندیاں شامل کرے۔ اسلامی زندگی ایسی زندگی ہے، ایک بزرگ ہے نے حضرت ابو الحسن، وقت دے بادشاہ انہاں دا پڑ پی گیا جناب، تے اکثر مولویاں دا جڑا نا رولا بادشاہاں نال ہوندا ہے، تے جڑے مولوی بادشاہ دے بڑے نیڑے ہوندے نے نا، یہ دے متعلق علامہ اقبال کو پوچھ کے ویکھو۔ علامہ اقبال صاحب دی ایک نظم ہے امامت، کہڑی نظم دا موضوع کی ہے؟ امامت۔ وہ انہوں نے شعر پڑھو نا، انہیں آخیا سب تو بڑا فتنہ شیطان بندہ ہی ہوے جڑا حکمراناں دے کول ہوندا ہے۔ علامہ اقبال صاحب انہیں آخیا جڑا مولوی جڑا عالم کسی حکمران دے نیڑے لگتا ہے نا، تے نیڑے 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 نے جان کے جناب انہیں فرمایا سب تو بڑا فتنہ ہو جائے۔ میں اس نظم دا نام تو دسیا امامت، بال جبریل چ شاید ضرب کمل کلیم شاید یا کلیات اقبال ہوئے، مینوں یاد نہیں رہا کس جگہ تے یہ پڑھ کے دیکھا جی۔ شروع تو ہی یہ جناب لڑائیاں چلدیاں پئیاں، ایک مسئلے دے تے اختلاف بن گیا۔ اس عالم دین حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہاں کہا پھڑ کے انہوں نے سزا دیو، انہاں نال دو ترے بندے اور بھی سن، انہاں کہا پھڑ کے سزا دیو انہاں نوں۔ جدو سزا دے لگے نا تے حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ بھج کے اگے ہو گئے، وہ بھائی پہلو منوں پھانسی دیو۔ بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ یار میرا دل کہندا ہے کہ دوسرے نوں پھانسی ہو جائے جڑے بہتے ود کے بولتے، چلو مولوی بچ ہی جاوے۔ انہیں آخیا بھائی جگہ چینج کر لو تے ہور جگہ تے کوئی پھانسی دے دو۔ انہیں جگہ چینج کی، پھر وہ اللہ دے بندے ہیں وہ بھج کے پھر اگے ہو گئے، بادشاہ نے اگے تو پھر اگے ہو گیا۔ میری صلاح یہ سی کہ دوسرے نوں پھانسی ہو جائے، یہ بات یہ پیچھے رہ گئے، آخیا چل تو رہن دے انہوں۔ وہ تیسری دفعہ بھی آندی کتنا بادشاہ نے بلا لیا، بادشاہ نے کہا حضرت ایک ہی گل ہے، جدو ہی پھانسی دین لگنے ہیں جلاد نوں حکم دینے بھج کے تسی اگے ہو جاندے۔ انہیں آخیا گل ہی ہے وے، اسلام سکھاندا ہی ہے وے کہ ایک دوسرے کا احساس کیتا جاوے، میں بھج کے اس لیے اگے ہو جانا وا، چلو یار پہلو مینوں موت آئے گی، میرے دوسرے بھرا نوں چند زندگی ہور جین نوں موقع مل جائے گا۔ اسا کدی انج سوچیا؟ اور سوچیا جے کسے بندے نوں بیمار ویل آندے نے کدی اٹھے ہی نہ اے اسلام نہیں جے، اے اسلام نہیں، اسلام یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کے لیے جیا جائے، اور اسلام کا اصل مفہوم یہی ہے کہ انسان اپنے لیے نہ جیے تو صرف دوسروں کے لیے ہی جیے۔ یہ نچوڑ ہے، نچوڑ۔ ساڈے بزرگان دین جننے بھی نا اللہ والے انہاں دی زندگیاں پڑھ کے ویکھو، صرف ایک ہی کام نہ کر چھڈو منتاں مننیاں۔ اور ٹھیک ہے منت تسی مندے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ میرا یہ کام کرے گا وہاں پہ جو غربا مساکین ان کو میں کھانا کھلاؤں گا اللہ کی رضا کے لیے، اے تو منت ہو گئی نا، ٹھیک ہے اے تو منت ہو گئی۔ مسئلہ کہ میں منت منگنا اللہ پاک میرا فلاں کام کرے گا، اللہ پاک اب منت کا انداز دیکھو، اللہ پاک میرا فلاں کام کرے گا تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف کے ارد گرد جتنے بھی غربا مساکین ہیں میں وہاں پہ کھانا کھلاؤں گا، تو یہ تو جائز ہے۔ اس نے تو منت اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہے، تو کھانا بھی وہ غریبوں کو کھلا رہا ہے، اور یہ ہمارے اسلاف نے یہ طریقہ بتایا ہے منت مانگنے کا بھی۔ اور بھائی صرف اتھوں تک بھی نہیں، انہاں بزرگاں دیا زندگیاں پڑھ کے دیکھو، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی دیکھ لو، آپ کسی کے لیے کس طرح خیر خواہ تھے۔ آپ نے جناب ہلکا کرایا، یعنی ٹینڈ شنڈ کرائی نا ذرا، تے کشتی چ بیٹھے، وال
اس طرح لوایا سر دے اتنے تو کشتی 'ਚ بیٹھے 10-5 منڈے جڑے نا وہ چڑھ گئے کشتی کے جہاز 'ਚ بہ گئے بحری جہاز 'ਚ وہ لنگتے نا ایک منڈے نے داتا صاحب رحمت اللہ دے سر نو نا چھیڑیا تو اس طرح ٹنڈ کرائی ہوئے تو بڑا مزہ جہا آتا ہے انہیں جناب چھیڑیا پھر واپس انہیں پھر ٹھونگا مار پھر واپس آنے پھر ٹھونگا مار انہیں جا کے دوسرے منڈے یاراں نوں دسیا انہیں کہا بابا بیٹھا جا بھائی بابا بیٹھا جا انہیں آن کے سارے اپنے اپنے مارنے شروع کر دیتے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نو الہام ہویا کہ طوفان آ رہے کشتی الٹ جائے گی تباہ ہو جان گے انہیں اس وقت ہی ہاتھ چک لے یا اللہ کی کرنا گئے کشتی الٹان گئے یا اللہ جی کشتی الٹانی ہے نا تو میں تیرے اگے ترلا لینا وا کشتی نہ الٹا اے جڑے منوں تنگ کرتے پے نے انہاں دے دلاں نوں الٹا دے انہوں نے کہ دادا صاحب نے اج 2 ہاتھ چکے نا آئے سب دے سب ہی مومن ہو گئے قدمی ڈگ پے میرے نبی علیہ السلام دا عمل دیکھ لو لوگوں نے پتھر مارے نا تو جبریل دوڑ کے آ گیا نے کہا یا رسول اللہ ایک باری آرڈر دے چھڈو صحیح تہنوں نہیں پتہ ہی کنج برداشت کر کے بیٹھے ہوئے جے کیونکہ اسی تواڈے سامنے انہاں نوں نستو دا بوجھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ تواڈے دل وچ انہاں دی محبت بھی بڑی ہے ورنہ تواڈے کو پوچھن دی بھی لوڑ نہ ہوندی جو یہ کرتے پے نے اسی تے مٹا کے رکھ چھڑیے سانوں تے تجربہ ہے نا اسی ساری امتاں برباد کر چھڑیاں نے جنہیں بھی ساڈی گل نہیں بننی ہے یا کسی نبی نے تکلیف دیتی ہے تو تسی تے اللہ دے محبوب ہو یا رسول اللہ ایک باری آرڈر دے چھڈو سے اشارہ ہی کر چھڈو تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں جبریل یہ نہیں جانتے انہاں دی اولاداں تے جانن گے حضور علیہ السلام نے ہاتھ چک لے اے جی مسلمانی بھائی جی اے کیڑی اسی تے اپنے امام نو نہیں ویکھنا چاہتے اسی نے یہ بھی کتے کسی پاس موقع ہی جائے او بھائی نہیں اللہ کو معافی منگی اللہ کو معافی منگی ساڈے جتنے بھی بزرگ نے اسلاف جتنے بھی بزرگان دین نے محققین نے عالم دین نے ہر ایک دا سبق ساڈے تک پہنچیا ہے ایویں نہ سمجھو کہ تھی مسلمان ہو گئے تو مسجد بیٹھے ہو انہاں بزرگاں دیاں محنتاں ساڈے تک پہنچیاں نے انہاں دی محنتاں بھی پڑھو کنج انہاں محنتاں کیتیاں تے کس طرح اپنے خالق نو راضی کیتا کس طرح انہاں اسلام پھیلایا ہندوستان دے وچ میں پڑھیا ایک جگہ دے اتنے 1 کروڑ بت سی جڑا سارا مٹا کے جگہ جگہ اللہ اکبر دی آواز ہوندی پئی ہے حاجی محمد نوشا گنج بخش رحمت اللہ نے اپنی زندگی 2 لاکھ بندہ مسلمان کیتا 2 لاکھ بندہ مسلمان کیتا کوئی تلوار نہیں چلائی بٹا نہیں کسی نے ماریا پتھر نہیں ماریا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہا جاتا ہے کہ 90 لاکھ تو کسی نے کہا نہیں 90 لاکھ ان کے مرید تھے 9 لاکھ چلو مان لیتے ہیں 9 لاکھ ہم تو وہ ہیں جو خود کو مسلمان نہیں کر سکے ہم تو وہ ہیں جو آج تک خود کو مسلمان نہیں کر سکے مومن تو بہت دور کی بات ہے تو مسلمان وہ ہے حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں آخری بات یا رسول اللہ مسلمان ہوتا کون ہے حضور فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ حضور فرماتے ہیں مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے اب مسلمانی کی تعریف ڈیفینیشن کس نے کی ہے کملی والے محبوب نے کوئی اپنی طرف سے کوئی بات کرے کہ بھائی میں بڑا جانا رکھا تو جھوٹا ہے اپنی وکری گل کرے گا کملی والے محبوب کو پوچھ کے تو ویکھ تے سانوں تو مزے ہوندے نا کسی نوں تنگ کر کے کسی دے خلاف گلاں کر کے وہ ایک بزرگ سن نا جناب انہاں دے کول بہ گئے انہاں آکھیا کرو کہ نصیحت کرو انہاں آکھیا کہ نصیحت یہی ہے غیبت بھی چھڑ دے چگلی بھی چھڑ دے جھوٹ بھی چھڑ دے انہاں آکھیا پیچھے کی بچنا ہے پیچھے خاموشی بھی بچنی پھر پیچھے تو رولا ہی مک جانا پھر تو گلاں مک ہی جانیاں نے بھائی تو یہ چیزاں ہی چھڈنیاں نہیں چاہتے اپنی زندگی چ ایک کڈ لئیے نا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے شعر اسی بڑے پڑھنے ہیں انہاں دی زندگی پڑھ کے دیکھو انہاں ساری زندگی جڑا بھی انہاں کول بندہ آیا نا حضور کی وصیت کرو کوئی بیعت تہاڈی ہو گئے ہیں انہاں آکھیا پھر کوئی کم کری ہے نا کی انہاں کہا غیبت نہ کری پھر کی نہ کری غیبت پتہ کینوں آندے نے ایتھے بہ کے کسے اپنے بھائی دے خلاف گلاں پئیاں کرنیاں نے کہ وہ نہیں چنگا اللہ تعالیٰ ہدایت دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین